بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت سرکہ اور انجیر شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت یا بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمام مشروبات دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان یہ تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کے بھی دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔
لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں، ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونائیوٹکس ایک ایسا اجزاء ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم، سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان میں قلبی خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کم کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کو افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کے قد اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں کم وقت ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک عرق تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔
ناظرین، چیڑا برا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعے کو صبح ہی ناخن کاٹ لیا کریں، اس سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، بظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورت فلک اور سورت ناز پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک رہتی ہے۔ دن میں 3 بار تمہارے گھر سائل آ جائے تو غربت ختم ہونے والی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سادہ پانی سے زیادہ نیم گرم پانی سے دوائی کھانے سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لینے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو بھی پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال جائے تو سالن میں 1 آلو کاٹ کر ڈال دو۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائیں کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ جتنا بھی کالا ہو چمک جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو منہ دھو لو، اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دو، مکھیاں بالکل دکھائی نہیں دیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فقرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی قلف لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔
جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی طور پر کمزوری ہے۔ LCD اور ٹی وی وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کبھی نہ کھاؤ، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں بجھ جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت بیسن شامل کر دیں، مچھلی صحیح بنے گی اور لذیذ ہوگی۔